بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ناظر ہیں عبد الباسط بھائی، انہوں نے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ حدیث ہے یا قول ہے کسی عرب کے عالم کا؟ عبد الباسط بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا، ابھی اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ حب الوطن من الایمان یہ عربی مقولہ ہے، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ لوگوں کے درمیان کہ یہ حدیث شریف ہے، لیکن اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کے حوالے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے ایک بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاسرار المعرفہ، اس کے اندر صاف انہوں نے لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 191 ہے کہ لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے محدث ہیں جن کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدرر المنتصرہ، اس کے صفحہ 66 پر وہ فرماتے ہیں لم اقف علیہ، میں اس کے حدیث ہونے پر واقف نہیں ہوا، میں نے بڑی تتبع تلاش کی، دیکھا، لیکن کسی حدیث کی کتاب کے اندر بطور حدیث یہ الفاظ مجھے نہیں ملے کہ حب الوطن من الایمان۔ امام صحابی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ میری نظر سے گزرا ہے، اور وہ ہے مقاصد الحسنہ کا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں لم اقف علیہ، میں بھی اس کے تتبع تلاش میں رہا، لیکن مجھے بھی اس کے حدیث ہونے کا علم نہیں ہو سکا۔ البتہ اگر اس کو معنوی اعتبار سے دیکھا جائے، اس کا معنی جو ہے نا وہ وطن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ درست نظر آتا ہے۔ یہ امام صحابی رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن اگر امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کو ہم پڑھ لیں تو بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر جدران المدینہ یا درجات المدینہ اوضح ناقتہ وان كانت دابۃ حرقها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سفر پر جاتے ہوئے اور پھر واپسی ہوتی آپ کی، اب مدینہ کے قرب و جوار میں جس وقت پہنچتے، مدینہ کے در و دیوار پر آپ کی نظر پہنچتی، مدینہ کے حلقہ کے طیبہ طاہرہ کے حلقہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے، مدینۃ الرسول کے قریب جس وقت آپ آتے تو اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے۔ امام حمیدی نے اس کے بارے میں لکھا ہے حرقھا من حبھا، رسول اللہ کو مدینہ طیبہ سے طابہ سے محبت بڑی تھی، اس لیے آپ اپنی سواری کو اس کی طرف تیز کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو البتہ ہم ہر ملک کے باشندے مسلمان اس کو اپنے حوالے سے ذکر کر سکتے ہیں کہ جس کو جس وطن سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف وہ دوڑ کر آتا ہے، تیزی سے آتا ہے۔ یہی بات علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اور ابن بطال رحمہ اللہ نے بخاری کی اس حدیث کی شرح کے اندر ذکر کی ہے، فیہ دلالۃ علی فضل المدینہ
وعلی مشروعیت حب الوطن والخنین الیہ والحنۃ الیہ، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وطن کی محبت کی مشروعیت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ جب باہر سے آتے تو فوراً مدینہ طیبہ کی طرف جلدی کرتے، جلدی مدینہ طیبہ، اور ایک حدیث کے اندر آتا آپ فوراً آ کر مدینہ طیبہ کے اندر سر بسجود ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اتنا آپ کو پیار تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اپنے وطن کے اندر پہنچ کر اس کی سرزمین پر سر بسجود ہو جاتے۔ تو سمجھ آئی حدیث کے حوالے سے کہ اپنے وطن کو آؤ تو سب سے پہلے اس میں نماز نفل ادا کرو اگر مکروہ وقت نہیں ہے، تاکہ آپ کی مٹی پر آپ کا سر لگے اور وہی سنت ادا ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ آج 14 اگست بھی ہے ملک کے اندر، اس لیے 14 اگست منانے والوں کو اپنی تاریخ پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے، جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تہ تیغ کیا گیا، ان کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے جلا دیا گیا، ان کو چلتی ہوئی ریلوں کے نیچے دے دیا گیا، ان کے اوپر وہ ظلم اور بربریت ہوئی، علماء کی داڑھیوں کو نوچ دیا گیا، ان کے سروں کو قلم کر دیا گیا، ان کی ٹانگوں کو توڑ کر واویلا کیا گیا اور خوشیاں منائی گئی، علماء اکرام کے مدارس کو آگ کے اندر جلس دیا گیا، اور اس وطن کے لیے جنہوں نے قربانیاں سال ہا سال سے دی تھیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیں اپنے ماضی کو قطعاً 14 اگست کے عظیم انڈیپینڈنٹ دن کے اندر بھولنا نہیں چاہیے۔ 14 اگست کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، ملک پاکستان سے محبت کریں، والہانہ محبت کریں، اس ریاست کے اندر اس ہی رب کے کلمے کو بلند کریں، اسی رسول کائنات کے نظام کو لائیں جس کا تقاضا اور جس کے اندر ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، خواہ وہ بچہ ہے یا بچی، جس کے اندر ہر فرد سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے، محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو قائم اور دائم فرمائے، اس کی سرحدوں کو اللہ پرامن فرمائے۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ عوام الناس پھر کچلی جاتی ہے۔ جس وقت ایسے دن منائے جاتے ہیں تو ہمیں ضرور ان کو یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں اور ہمیں یہ عظیم وطن دیا۔ اللہ ہمیں پاکستان سے والہانہ محبت عطا فرمائے، اور 14 اگست کے اندر اس بات کا ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو وطن تو نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے اندر تیرے کلمے کو بلند کرنا ہے، تیرے دین کو بلند کرنا ہے، تیرے نبی کی سنت مطہرہ کو اور تیرے نبی کے نظام کو اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر اور دنیا کو اس مثالی بنا کر دنیا کو پیش کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا۔ جیسے اس وقت نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔